اقوال ذریں حضرت علی نے فرمایا خدا کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی نہ کرو کیونکہ لوگوں کے بدلے دوسرے لوگ مل سکتے ہیں مگر خدا کے بدلے دوسرا خدا نہیں مل سکتا۔ سوال نمبر 1، عید کے دن کالے رنگ کے کپڑے پہننا کیسا ہے؟ آپشن اے جائز ہے، آپشن بی حرام ہے، آپشن سی نحوست ہے، آپشن ڈی غربت آتی ہے۔ صحیح جواب ہے آپشن اے جائز ہے۔ سوال نمبر 2، وہ کون ہے جو ہر انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے؟ آپشن اے جانور، آپشن بی جنات، آپشن سی شیطان، آپشن ڈی فرشتے۔ صحیح جواب ہے آپشن سی شیطان۔ سوال نمبر 3، گھر میں وہ کون سا جانور ہوتا ہے جس کو شیطان کا جاسوس کہا جاتا ہے؟ آپشن اے بلی، آپشن بی کتا، آپشن سی چوہا، آپشن ڈی سانپ۔ صحیح جواب ہے آپشن سی چوہا۔ سوال نمبر 4، کون سی روٹی کھانے سے انسان کے جسم میں زیادہ طاقت پیدا ہوتی ہے؟ آپشن اے باجرے کی، آپشن بی چاول کی، آپشن سی مکئی کی، آپشن ڈی گندم کی۔ صحیح جواب ہے آپشن اے باجرے کی۔ سوال نمبر 5، میدان حشر میں انسانوں کی کتنی صفیں بنائی گئی جائیں گی؟ آپشن اے 100، آپشن بی 110، آپشن سی 111، آپشن ڈی 120۔ صحیح جواب ہے وہ آپشن ڈی 120۔ سوال نمبر 6، گھر میں غربت آنے کے ساتھ ایسے عام کام جو ہم روز کرتے ہیں۔ صحیح جواب ہے 1 قرآن نہ پڑھنا، 2 ٹوٹے برتنوں میں کھانا، 3 اولاد کو گالی دینا، 4 مکڑی کے جالے نہ اتارنا، 5 گھر میں گندگی رکھنا، 6 مہمان آنے پر بہانے بنانا، 7 کھانے کے برتن گندے رکھنا۔ سوال نمبر 7، قرآن کا مطلب کیا ہے؟ آپشن اے کتاب، آپشن بی پڑھنا، آپشن سی ہدایت، آپشن ڈی وحی۔ صحیح جواب ہے آپشن بی پڑھنا۔ سوال نمبر 8، کون سی برائی ہے جو نیکیوں کو کھا جاتی ہے؟ آپشن اے جھوٹ، آپشن بی چوری، آپشن سی حسد، آپشن ڈی بغض۔ صحیح جواب ہے آپشن سی حسد۔ سوال نمبر 9، اذان ہوتے وقت باتھ روم میں جانے سے کون سی بیماری ہوتی ہے؟ آپشن اے بھولنے کی، آپشن بی کینسر کی، آپشن سی فالج کی، آپشن ڈی ہارٹ اٹیک کی۔ صحیح جواب ہے بس لوگوں میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ اذان کے وقت ہاتھ روم میں جانے فالج ہو جاتا ہے جب کہ روایت میں ایسا کچھ بھی ثابت نہیں۔ البتہ علماء دین کا کہنا ہے کہ اذان کے اوپ کی خاطر اذان ہوتے وقت ہاتھ روم میں نہیں جانا چاہیے اور اذان کو پوری توجہ کے ساتھ سنتا اور اس کا جواب دینا چاہیے، لیکن اگر کوئی مجبوری ہو تو اذان کے وقت بھی ہاتھ روم جایا جا سکتا ہے، اس میں شرنا کوئی حرج نہیں۔ حدیث مبارکہ، حضرت محمد نے فرمایا جس نے وضو کرنے سے پہلا کلمہ پڑھ لیا اللہ تعالیٰ لوزوں کے ہر قطرے پر ایک فرشتہ کھڑا کر دے گا جو قیامت تک کلمہ پڑھتا رہے گا، جس کا ثواب کلمہ پڑھنے والے کو اور سب کو بتانے والے کو قیامت تک ملتا رہے گا۔ سوال نمبر 10، محرم الحرم کے مہینے میں شادی بیاہ کرنا کیسا ہے؟ آپشن اے سخت حرام ہے، آپشن بی سخت منع ہے، آپشن سی مکروہ تحریمی ہے، آپشن ڈی بغض حسین کی نشانی ہے۔ صحیح جواب ہے اسلامی سال کی ابتدا یعنی مان محرم میں شادی منگنی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور نہ ہی یہ مکروہ حرام ہے۔ اس کے علاوہ اس بارے میں علماء کرام کا کم از کم اجتماع سکوتی ہے۔
کہ ہمیں صحابہ کرام تابعین ائمہ کرام اور اس کے علاوہ دیگر متقدمین متأخرین میں سے کوئی بھی ایسا عالم نہیں ملا جو اس ماہ میں شادی بیاہ اور منگنی کو حرام کم از کم مکروہی سمجھتا ہو، اور اگر کوئی اس مہینے میں شادی کی ممانعت کے لیے دلیل حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو بنائے تو اسے کہا جائے گا بلا شک و شبہ۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن تاریخ اسلام میں بہت ہی تاریک دن ہے، لیکن اس عظیم سانحے کی وجہ سے شادی منگنی کو حرام کر دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہماری شریعت میں سالانہ بری وغیرہ کے موقعوں پر غم تازہ کرنے اور سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کہ ان دنوں میں خوشی کا اظہار کرنا منع ہے۔ اگر اس بات پر وہ اتفاق نہ کریں تو ہمیں یہ پوچھنے کا حق بنتا ہے کہ کیا حضرت محمد فوت ہوئے وہ دن امت کے لیے سب سے مکی دن نہیں ہے؟ تو پھر مکمل مان ربیع الاول میں شادی کرنا منع کیوں نہیں کرتے؟ اسما میں شادی بیاہ کی حرمت اکر بہت صحابہ کرام سے منقول کیوں نہیں ہے؟ حضرت محمد کی اولادہ اور ان کے بعد آنے والے علماء کرام سے منقول صلح کیوں نہیں ہے؟ اگر ہمارا یہی حال رہا کہ جس دن بھی کوئی اسلامی شخصیت اٹل بیت کا کوئی فرد فوت ہو یا انہیں شہید کیا گیا ہو ہم ہر سال اس غم کو تازہ کرنے لگ جائیں تو ہمارے لیے خوشی اور مسرت کا کوئی دن باقی نہیں رہے گا، اور لوگوں کو ناقابل برداشت حد تک مشقت اٹھانی پڑے گی۔ سوال نمبر 11، بتائیے کہ بستر پر الٹا سونا کس کا انداز ہے؟ آپشن اے بیماروں کا، آپشن بی موٹے آدمی کا، آپشن سی دبلے آدمی کا، آپشن ڈی جہنمیوں کا۔ صحیح جواب ہے آپشن ڈی جہنمیوں کا۔ سوال نمبر 12، جمعہ اور منگل کے دن کپڑے دھونے سے کون سی مصیبت آتی ہے؟ آپشن اے غربت آتی ہے، آپشن بی بیماری آتی ہے، آپشن سی گھر میں لڑائی ہوتی ہے، آپشن ڈی گناہ ہوتا ہے۔ صحیح جواب ہے۔ اکثر لوگوں میں یہ خیال عام پایا جاتا ہے کہ جمعہ منگل کے دن کپڑے نہیں دھونے چاہیے کیونکہ اس سے گھر میں بے برکتی اور بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، جبکہ قرآن و حدیث سے ان باتوں کا کوئی تعلق نہیں، یہ وہ من گھڑت باتیں ہیں جو نسل در نسل انسانوں میں منتقل ہوتی چلی آئی ہیں، اور یہاں تک کہ زبان نسل انسانوں میں زد عام ہو گئی ہے۔ اسلام میں کسی بھی دن کپڑے دھونے کی زد کوئی ممانعت نہیں ہے۔ سوال نمبر 13، پہلی آسمانی کتاب کون سی ہے؟ آپشن اے قرآن، آپشن بی تورات، آپشن سی انجیل، آپشن ڈی زبور۔ صحیح جواب ہے آپشن بی تورات۔ سوال نمبر 14، قرآن مجید میں حضرت یونس کا اسم مبارک کتنی مرتبہ آیا ہے؟ آپشن اے 1 مرتبہ، آپشن بی 3 مرتبہ، آپشن سی 4 مرتبہ، آپشن ڈی 5 مرتبہ۔ صحیح جواب ہے آپشن سی 4 مرتبہ۔ سوال نمبر 15، عورت اگر چوڑیاں نہ پہنے تو کیا نقصان ہوتا ہے؟ آپشن اے کھانا مکروہ ہو جاتا ہے، آپشن بی گھر میں گھر رہی ہوتی ہے، آپشن سی فرشتے لعنت بیچتے ہیں، آپشن ڈی گھر میں مصیبت آتی ہے۔ صحیح جواب ہے، خواتین کا چوڑی پہننا جائز اور افضل عمل ہے کیونکہ نبی کریم ملی نے عورتوں کو مردوں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اگر کوئی عورت چوڑی نہ پہنے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، البتہ یہ بات جو مشہور ہے کہ جو خواتین چوڑی نہیں پہنتی ان کے ہاتھ کا کھانا پینا حرام ہے، یہ بالکل غلط ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ سوال نمبر 16، حضرت یوسف کو کتنی عمر میں وزیر بنایا گیا تھا؟ آپشن اے 10 سال، آپشن بی 20 سال، آپشن سی 25 سال، آپشن ڈی 30 سال۔ صحیح جواب ہے آپشن سی 30 سال۔ سوال نمبر 17، نہانے کے بعد کون سی سورت پڑھنے سے 50 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ آپشن اے سورت الفاتحہ، آپشن بی سورت الخلاص، آپشن سی سورت الفلق، آپشن ڈی سورت الناس۔ صحیح جواب ہے آپشن بی سورت الخلاص۔ سوال نمبر 18،
اذان کے فوراً بعد اگر عورت نماز پڑھ لے تو کیا ہوتا ہے؟ آپشن اے نماز ضائع ہو جاتی ہے، آپشن بی سخت گناہ ہے، آپشن سی مکروہ تحریمی ہے، آپشن ڈی سخت منع ہے۔ صحیح جواب ہے عورتوں پر چونکہ مسجد کی جماعت واجب نہیں ہے بلکہ لازم ہے کہ گھر میں ہی نماز پڑھے، اس لیے مسجد کی اذان ہونے کے بعد اپنے گھر میں جب بھی وقت کے اندر نماز پڑھ لے نماز ہو جائے گی۔ مگر عورتوں کے لیے فرض نماز ادا کرنے کا مستحب وقت یہ ہے کہ فجر کی نماز اندھیرے میں یعنی اول وقت میں پڑھے، اور باقی نمازوں میں بہتر یہ ہے کہ مردوں کی جماعت ختم ہونے کا انتظار کریں۔ جب مردوں کی جماعت ہو جائے تو اب اپنی فرض نماز ادا کریں۔ بہار شریعت میں ہے عورتوں کے لیے ہمیشہ فجر کی نماز اول وقت میں مستحب ہے، اور باقی نمازوں میں بہتر یہ ہے کہ مردوں کی جماعت کا انتظار کریں، جب جماعت ہو چکے تو پڑھیں۔ سوال نمبر 19، حضرت عثمان غنی کے کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے؟ آپشن اے بنو امیہ، آپشن بی بنو اسد، آپشن سی بنو ہاشم، آپشن ڈی بنو عامر۔ صحیح جواب ہے آپشن اے بنو امیہ۔ سوال نمبر 20، وہ کون سی حالت ہے جب مسلمان پر ہر حلال چیز بھی حرام ہو جاتی ہے؟ آپشن اے نماز کی حالت، آپشن بی وضو کی حالت، آپشن سی سونے کی حالت، آپشن ڈی جنبی ہونے کی حالت۔ یہ جو اب ہے آپشن اے نماز کی حالت۔ اقوال ذریں، حضرت علی نے فرمایا جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا ہے، کسی کو پالینا محبت نہیں بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ سوال نمبر 21، نمرود نے کتنے عرصے تک حکمرانی کی؟ آپشن اے 500 سال، آپشن بی 600 سال، آپشن سی 700 سال، آپشن ڈی 800 سال۔ صحیح جواب ہے آپشن سی 700 سال۔ سوال نمبر 22، ابو الانبیاء کس کا لقب ہے؟ آپشن اے حضرت آدم، آپشن بی حضرت ابراہیم، آپشن سی حضرت موسیٰ، آپشن ڈی حضرت عیسیٰ۔ صحیح جواب ہے آپشن بی حضرت ابراہیم۔ سوال نمبر 23، امام الناس کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے؟ آپشن اے حضرت ابراہیم، آپشن بی حضرت اسماعیل، آپشن سی حضرت شیس، آپشن ڈی حضرت ادریس۔ صحیح جواب ہے آپشن اے حضرت ابراہیم۔ سوال نمبر 24، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو کس ازمائش کے بعد امام الناس کا خطاب دیا؟ آپشن اے اگ میں ڈالے جانے کے بعد، آپشن بی قربانی اسماعیل کے بعد، آپشن سی قوم کو دعوت توحید دینے کے بعد، آپشن ڈی معلوم نہیں۔ صحیح جواب ہے آپشن بی قربانی اسماعیل کے بعد۔ سوال نمبر 24، اہل عرب کے نزدیک حنیف لقب کس کا تھا؟ آپشن اے حضرت آدم، آپشن بی حضرت شیس، آپشن سی حضرت نو، آپشن ڈی حضرت ابراہیم۔ صحیح جواب ہے آپشن ڈی حضرت ابراہیم۔ سوال نمبر 25، سب سے پہلے کون سی سورت نازل ہوئی؟ آپشن اے سورت علق، آپشن بی سورت فلق، آپشن سی سورت فاتحہ، آپشن ڈی سورت مرسلات۔ صحیح جواب ہے آپشن اے سورت علق۔ سوال نمبر 26، قرآن پاک میں کل کتنے نبیوں کا نام آیا ہے؟ آپشن اے 30 انبیاء، آپشن بی 32 انبیاء، آپشن سی 35 انبیاء، آپشن ڈی 37 انبیاء۔ صحیح جواب ہے آپشن ڈی 37 انبیاء۔ سوال نمبر 27، قرآن پاک میں کس نبی کا نام سب سے زیادہ بار آیا ہے؟
ऑप्शन ए हजरत आदम, ऑप्शन बी हजरत नू, ऑप्शन सी हजरत मूसा, ऑप्शन डी हजरत ईसा। सही जवाब है ऑप्शन सी हजरत मूसा। सवाल नंबर 28। कुरान मजीद में लफ्ज़ अल्लाह कितनी बार आया है? ऑप्शन ए 2690, ऑप्शन बी 2697, ऑप्शन सी 2698, ऑप्शन डी 2700 बार। सही जवाब है ऑप्शन बी 2697। सवाल नंबर 29। कुरान पाक का मौजू क्या है? ऑप्शन ए फरिश्ते, ऑप्शन बी शैतान, ऑप्शन सी इंसान, ऑप्शन डी जिन्नात। सही जवाब है ऑप्शन सी इंसान। सवाल नंबर 30। ख्वातीन में कुरान पाक की सबसे पहली हाफिजा कौन थी? ऑप्शन ए हजरत खदीजा, ऑप्शन बी हजरत हिफ्सा, ऑप्शन सी हजरत मैमुना, ऑप्शन डी हजरत अस्मा। सही जवाब है ऑप्शन बी हजरत हिफ्सा। हदीस मुबारका। हजरत मोहम्मद ने फरमाया, शख्स दुनिया में दोगलापन इख्तियार करेगा, क़यामत के दिन इसके मुंह में आग की 2 बाएं होंगी।